يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آیت کریمہ کا آغاز ایک بہت ہی سختی اور شدت والے اسلوب کے ساتھ ہوا ہے۔ حتمی اور قطعی طور پر ایک فریضے کا ذکر کیا گیا ہے، اے ایمان والو خبردار، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو پہچان لو اور مان لو۔ اس کے بعد تین امور کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فریضہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے قبل تمام امتوں اور تمام قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ دوسرا جو رحمت کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور جو روزے کی فرضیت میں ایک مقصد پنہاں ہے اسے تم حاصل کر سکو۔ اور تیسری بات ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن تو ہیں، بہت زیادہ سختی نہیں ہے، بلکہ چند دن ہیں جو تم نے روزے کے ساتھ گزارنے۔ ان دنوں کے تعلق سے ہماری پوری مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ بسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو مقید کر دیا جائے گا، انہیں سنگلاٹ میں جکڑ کر باندھ دیا جائے گا، تاکہ تمہارے اس تقوی کے راستے کو وہ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کی جگہ ملائکہ کو پھیلا دیا جائے گا، جن کی تمنا، جن کی خواہش اور جن کی دعا یہ ہوگی کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر، اے خیر کے طالب اور آگے بڑھو اور کوشش کرو، تم بہت ہی لائق تحسین ہو اور تمہاری کوشش بہت ہی عمدہ ہے، شاباش، آگے بڑھتے جاؤ۔ و یا باغی شر اقصر، اور اے شر کے طالب اب تو بات آ جاؤ، اب تو شرم و حیا کے دامن کو تھام لو، کیونکہ اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم ہونے والا ہر خیر و برکت سے محروم۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ترغیب کا پہلو ہے، تاکہ اور عبادت کا شوق پیدا ہو کہ جنت پوری طرح کھلی ہوئی ہے اور جہنم بالکل بند ہے۔ یہ سوچ بھی انسان کے اندر عمل کا شوق پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت، حتمیت اور قطعیت کو ذکر کرنے کے بعد اپنے بندوں پر پیار، شفقت اور محبت کو اسلوب کھول دیا، جس کی سب سے بڑی حقیقت لعلکم تتقون ہے، کہ تم اس عمل کے ذریعے تقوی کمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ ماہ مبارک تمہیں عطا کیا گیا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے۔ یہ تقوی جو ہے یہ وقایہ سے ماخوذ ہے، جس میں بچاؤ کا معنی ہے، تمہیں بچانے کے لیے، موت کے بعد عذاب قبر سے بچانے کے لیے، یوم الحشر کی سختیوں سے بچانے کے لیے، پل صراط کی تکلیفوں اور ناکامیوں سے بچانے کے لیے،
جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ ہاں، اس کے لیے تمہیں دنیا میں بچاؤ کا پہلو اپنانا پڑے گا، شرک سے بچنا پڑے گا اور توحید کو اپنانا پڑے گا، بدعت سے بچنا پڑے گا اور پوری طرح سنت کا رنگ اپنے اوپر قائم کرنا پڑے گا۔ ایسے ہر کام سے بچنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پر قائم ہے۔ اس معنی میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے میدان جہاد میں آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمن کے وار سے، اسی طرح جو دنیا میں شیطان کے وار ہیں ان سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھال تم سب کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے تاکہ تم شیطان کے چوکوں سے بچ سکو، جو اس کے وار ہیں ان سے بچاؤ حاصل کر سکو، اور تاکہ تم پوری طرح ایک تحفظ اور عافیت کی فضا میں آ سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کچھ بچاؤ تم نے دنیا میں اختیار کرنے ہیں اور نتیجے کے طور پہ اللہ رب العزت تمہیں اگلے جہاں کے سفر میں بچاؤ ہی بچاؤ عطا فرما دے گا جو تمہاری عافیت کا سامان بنے گا۔ تقویٰ کے لیے ہی ہر قسم کے خیر و برکت ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، ہر کام کے انجام کی بہتری تقویٰ پر قائم ہے۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہیں اس کی کامیابی اور اس کا اچھا انجام تقویٰ ہی پر قائم ہے۔ متقی کیسے بننا ہے؟ ایک مقام ہم پڑھتے ہیں جس میں حصول تقویٰ کے اسباب مذکور ہیں، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لپکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ تقویٰ کی برکت اور تقویٰ کا فائدہ، یہ عظیم و شان نعمت متقین ہی کا اثاثہ ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، آسانی ہو یا تنگی ہو، مشکل ہو یا راحت ہو، آسودگی ہو یا تنگی یا عیش ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کم ہو زیادہ ہو۔ اصل چیز خرچ کرنے والے کا اخلاص ہے، اور یہ تقویٰ کی پہچان کی ایک علامت، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ ماہ صیام خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ روزانہ آپ کے
جو معمولات کی ترتیب یہ تھی، روزہ ہوتا، پھر روزہ افطار ہوتا، نمازوں کی ادائیگی ہوتی، عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام ہوتا، پھر جبریل امین کی آمد ہوتی، رات بھر قرآن کا دور چلتا، اور جبریل جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خزانے کھول دیتے، اور آپ کے خرچ کی رفتار جو ہے وہ آندھی کی رفتار سے زیادہ ہوتی۔ یہ روزہ اور تلاوت قرآن اور صدقہ اور انفاق، یہ بھرپور تقویٰ ہے کہ متقی وہ ہیں جو آسانی اور تنگی ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ اگر آئے بھی تو ان میں برداشت کا مادہ ہوتا ہے، اور غصے کو پی جانے کی خوبی ہوتی ہے، جو کہ روزے کی حالت میں ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یسخب، جس دن آپ کا روزہ ہو اس دن چیخنے اور چلانے سے گریز کرو، جھگڑا کرنے سے گریز کرو، اور اگر کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کرے حتیٰ کہ آپ کو گالی دے دے تو آپ صبر کا مظاہرہ کرو، غصے کو پی جاؤ، اور یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاؤ کہ انی امرؤ صائم، کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، اور اس ماہ صیام کو غصے کے تعلق سے ایک اچھی تربیت گاہ تصور کرتے ہیں۔ مسلسل ایک مہینہ غصے کو پی جانے کا عمل ان کی زندگیوں میں اس حوالے سے بہتری اور تبدیلی قائم کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ عرض کیا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ عرض کیا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ جو ہے وہ بہت حد تک شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، یہ متقین کی علامت ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی آپ کا قصور کر ڈالے تو اسے دل میں رکھنے کی بجائے معاف کر دینے کے عمل کو اپنا لیجیے۔ بہت بڑا یہ موجب اجر ایک عمل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت اپنا لے جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ان میں سے کوئی فعل اپنا لے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت ہی راضی ہوتا ہے۔ یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تجھے معافی پسند ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی اس توبہ کی درخواست کو قبول کرتا ہے، اور وہ بندہ اگر خود بھی لوگوں کو
معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو اس کی پھر یہ دعا اور یہ درخواست اور تمنا مزید قبولیت کو قریب کر دے گی کہ میرا بندہ بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، میری اس صفت کو اپنانے والا ہے، میں بھی اس کو معاف کر دوں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسن کا معنی اچھا کرنے والا، جو بھی کام کرے اس میں اچھائی کا پہلو ہو، اور یہ اچھائی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر کام کو سجا ڈالو نبی علیہ السلام کے طریقے سے، آپ کی سنت سے اور آپ کے عمل مبارک سے۔ سنت کی جستجو ہو، سنت کی طلب ہو، اور سنت کو اپنانے کا شوق اور ذوق ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ شوق بندے کے دل میں دیکھ لے تو اسے بھی تقویٰ کی سمت مل جاتی۔ اور فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ بھی متقی ہیں کہ جب ان سے کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی معصیت سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو ذکر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگتے اور توبہ کر لیتے۔ یہ بھی تقویٰ کی علامت گناہوں کے تعلق سے کہ متقی لوگ گناہ نہیں کرتے، اور گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہیں کرتے، فوری توبہ کرنے والے، یہ ان کے منہج کا حصہ بن جاتا ہے کہ توبہ کے معاملے کو ملتوی نہیں کرنا۔ اور اللہ رب العزت اگر بندے کے دل سے اس کے اس منہج کو جان لے کہ بندے سے یا تو گناہ ہوتے ہی نہیں، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو یہ توبہ کا معاملہ لیٹ نہیں کرتا بلکہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، تو ایسا بندہ پھر اپنی زندگی میں ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی گناہ سرزد ہوا، اللہ تعالی اس کے توبہ کے انتظار سے قبل ہی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، کہ بندے کا منہج واضح ہو چکا، منہج معلوم ہو چکا، یہ توبہ کو ملتوی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کے حدیث کی دلیل، ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اب وہ اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بڑے الحاح سے توبہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اس بندے کو دیکھو، اذنب ذنبا وعلم ان له ربا یغفرہ، گناہ کیا ہے اور اسے معلوم ہے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، میں نے اس کو معاف کر دی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہ ہو گیا، وہی گناہ ہو گیا جس کی توبہ کر چکے، پھر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ گیا، پھر توبہ شروع کر دی۔ اللہ پھر فرماتا ہے دیکھو اس بندے کو، وہی گناہ دوبارہ کر بیٹھا اور فوراً توبہ کرنے پہنچ گیا، گوار ہو کہ میں نے اس کو معاف کر دی۔ کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو گیا، وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرنے پہنچ گیا۔ اب کی بار اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، اس کا طریقہ یہ سامنے آ چکا، یہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، اب تم گوار ہو کہ جب بھی یہ گناہ کرے گا میں اس کو معاف کر چکا ہوں، کیونکہ اس کا منہج واضح ہو چکا ہے، یہ توبہ لیٹ نہیں کرتا، توبہ کو ملتوی نہیں کرتا بلکہ فوراً توبہ کر لیتا، اور یہ بھی عین تقویٰ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تمام گناہوں کو بخشنے والا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی کثرت کے ذریعے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ قطعاً کسی لمحے کسی مرحلے میں مایوسی کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینی، یہ قنوطیت کفر کی سٹیج تک پہنچ سکتی، قنوطیت نہ ہو، مایوسی نہ ہو، بلکہ پوری امید ہر وقت قائم ہو کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس کا بخشش کا انداز بھی بہت ہی آسان، تیز اور انتہائی جلد۔ بندے میں اگر اخلاص کی جھلک ہو توبہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالی اس سے فوراً صلح کر لیتا ہے اور فوراً اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لك علی ما کان منک ولا ابالی، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے سچے دل سے استغفار کر لے، استغفار کی سچائی تیرے دل میں موجود ہو، مخلصانہ استغفار ہو، چاہے وہ گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں، میں ایک ہی بار کے استغفار سے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ بھی منہج تقویٰ ہے کہ گناہ ہوا، توبہ کو ملتوی نہیں کیا بلکہ فوری توبہ کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے۔ تو اس مقام پر تقویٰ کا ایک پروگرام دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم نے متقی کیسے بننا ہے اور تقویٰ کیسے کمانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ تنگی ترشی ہو یا آسانی اور آسودگی ہو۔ نمبر 2، غصے کو پی جانے کی صلاحیت۔ نمبر 3، لوگوں کی خطائیں معاف کرنے کا جذبہ۔ اور نمبر 4، احسان، اپنی عبادات میں ہر عمل میں حسن، اور یہ حسن اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سے قائم ہوتا ہے، اتباع سنت ہر معاملے میں۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے فوری توبہ کرنا اور توبہ کے معاملے کو ملتوی نہ کرنا۔ جیسی معصیت ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کا کھاتا اللہ کے سامنے کھول دے اور توبہ اور استغفار شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ ایسے بندوں کو ضرور معاف کر دوں گا اور ضرور انہیں بخش دوں گا، منہج توبہ جن کے کردار سے واضح ہو چکا۔ تو اگر یہ امور اپنا لیے جائیں، بالخصوص رمضان کے روزوں کے ساتھ، تو لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے اور تقوی کمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، جس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں قبول کر لیتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کا منہج تقویٰ واضح ہو چکا ہو، ان کی نیکیاں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یقیناً ایک متقی انسان کا چہرہ اس مقام پر موجود ہے، نظر آ رہا ہے
کہ یہ تقوی کما چکا اور تقوی اس کے منہج کا حصہ بن چکا، اب اللہ رب العزت اس کی تمام نیکیاں قبول کر لے گا۔ یہ اس کی عظیم رحمت کی علامت ہے، ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قبول فرما دینا اس کی عظیم رحمت کی دلیل ہے۔ ہم کہاں، ہمارے عمل کہاں، لیکن تقوی کی اساس اگر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے متقی بندوں کے اعمال یقیناً قبول کر لیں گے، اور یہ قبولیت کی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک، لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ اس رحمت کے آثار کیا ہیں؟ عمل کی قبولیت۔ تمہارے عمل اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر تقوی کی اساس موجود ہے تو اللہ تعالی عمل قبول کر لیتا ہے، اور یہ اس کی عظیم رحمت کی نشانی ہے۔ تو اگر ہم اس رمضان کے اس مہینے میں تقوی کمانے میں کامیاب ہو جائیں، متقی بننے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہاں ہماری تصویر موجود ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقی انسانوں کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں، اور یہ قبول کرنا اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے۔ تو اپنا چہرہ قرآن میں تلاش کرو، کہاں نظر آتا ہے؟ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں ہر بندے کی تصویر موجود ہے، ہر بندے کا چہرہ اس قرآن میں موجود ہے۔ ورق پلٹو اور اپنے آپ کو تلاش کرو۔ تقوی کما لیا گیا کیونکہ متقی انسان کی نیکیاں ہی قابل قبول ہوتی ہیں، اور اگر تقوی موجود نہیں ہے تو اعمال کی قبولیت ممکن نہیں ہے۔ تو ان سارے امور کو اختیار کر کے، محنت کر کے تقوی کما لیا گیا کہ نیکیاں قابل قبول ہو جائیں۔ متقی انسان کیا کمال کا اس کا حشر ہوگا، ورنہ لوگوں کا حشر بہت ہی مشکل معاملہ ہے، بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ حشر کا منظر جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جب فرشتے قیامت کا چہرہ دیکھیں گے اور حشر کا منظر دیکھیں گے، کائنات کی ٹوٹ پھوٹ دیکھیں گے، سورج چاند ستاروں کا بے نور ہونا دیکھیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ حشر ہے، لوگوں کا حشر دیکھیں گے، میدان محشر کی طرف جانا دیکھیں گے، تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، حالانکہ صدیوں اللہ کی عبادت کر چکے، جہاں کبھی نافرمانی کا تصور نہیں ہے، مگر اس محیب صورتحال کو دیکھ کر وہ بھی کہیں گے کہ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، ایک انسان اگر پیدا ہوتے ہی اللہ کی رضا کی خاطر زمین پر چہرے کے بل گھسیٹا جائے، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے، اور یہ گھسیٹے جانے کا عمل مرتے دم تک قائم رہے، پیدائش سے موت تک گھسیٹا جائے،
اور موت بھی بڑھاپے میں ہو، لحقرہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا۔ یقیناً یہ حشر کا موقع اور لوگوں کا حشر کے میدان میں جمع ہونا ایک محیط صورتحال ہے، لیکن اگر تقوی موجود ہے تو ایک متقی انسان کا حشر کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو ہمارے متقین بندے ہیں ان کا حشر اس طرح ہوگا کہ ان کو رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ وفد شاہی مہمان کو بولتے ہیں، جس کی جمع وفود۔ متقی بندے جو ہیں یہ میدان محشر میں شاہی مہمان کے طور پر پیش ہوں گے۔ بعض احادیث میں گھوڑوں کی سواریوں کا بھی ذکر، بڑے ایک عالی شان طریقے سے گھوڑوں پر سوار عرض محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے اور شاہی مہمان بن کر پیش ہوں گے۔ ان کی تکریم اور ان کی عزت حشر کے عمل سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اللہ ان کو یہ تکریم اور عزت دے گا جس میں عمل کا حسن، عقیدے کا حسن اور یہ سارے محاسن موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر انتہائی ایک کلفت کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ پکارے گا، این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی خاطر، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جن کا یہ صافی عقیدہ، ایمان کی غیرت کہ ان کی محبتوں کا محور اہل توحید تھے نہ کہ اہل شرک، ان کے تعلقات کی بنیاد توحید و سنت تھی، دین اور ایمان تھا، نہ کہ مزعومہ مردود سیاست کی خاطر شرک و بدعت۔ وہ لوگ کہاں ہیں جن کی محبتوں کا محور میری ذات تھی، میری ندا تھی؟ اللہ ان کو کھڑا ہونے کی توفیق دے گا، ان کو دو اعزاز فوراً دے دیے جائیں گے۔ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے اور اللہ اپنے قریب ان کو بٹھا دے گا۔ انبیاء ان کو دیکھیں گے، صدیقین ان کو دیکھیں گے، شہداء انہیں دیکھیں گے اور رشک کریں گے، کیسے بندے ہیں یہ، کیا ان کا تقویٰ ہے، کس طرح انہوں نے صافی اور صحیح اور خالص عقیدہ اپنایا جو کہ تقویٰ کی سر فہرست بنیاد ہے۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہوگا، الیوم اذلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج انہیں میں اپنے سائے میں لے لوں گا، اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ اہل تقویٰ کے لیے یہ دو اعزاز حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ اور تیسرا آپ نے سن لیا، رحمان کے سامنے، رحمان کے روبرو وفد کی صورت میں پیش ہوں گے، ایک شاہی مہمان کی طرح، رحمان کے مہمان کی طرح۔ تو ایک میزبان اپنے مہمان کی کس قدر تکریم کرتا ہے، ایک انسان کے اندر غیرت کا مادہ ہو، رکھ رکھاؤ جانتا ہو، وہ کس طرح مہمان کا اکرام کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر قدردان کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک متقی انسان کا حشر ہے جو کہ اس تکریم کے ساتھ ہوگا، وفد کی صورت میں پیش ہوگا، نور کے ممبر تیار ہوں گے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ تقویٰ کے نتائج ہیں۔ لعلکم تتقون، اس ماہ مبارک میں تقویٰ کمانے کے سارے اسباب موجود ہیں، آسانیاں موجود ہیں، انہیں بروئے کار لا کر تقویٰ کما جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کی ایک اور چیز قیامت کے دن کے لیے رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں پیش ہوں گے،
اور جو جو معاملہ آگے بڑھے گا ایک مرحلہ آئے گا پل صراط کا، جو جہنم کی پشت پر قائم ہوگا۔ جہنم کتنی بڑی ہے اس سے اندازہ کر لو کہ یہ پل صراط کتنا بڑا ہوگا۔ یہ دنیا کا پل نہیں ہے بلکہ حد من السیف وادق من الشعر، یہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا اور بال سے بڑھ کر باریک ہوگا، اور جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا اس پل سے گزرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ سب لوگوں نے یہاں سے گزرنا، تمام لوگوں نے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی جھولی میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، اچانک رو پڑے، بیوی بھی رو پڑی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کیونکہ آپ رو رہے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے، آپ کا رونا میرا رونا ہے، ہمارے معاملے الگ نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، مجھے قرآن کا یہ مقام یاد آ گیا۔ اللہ رب العزت نے پل صراط پر گزرنے کی صورت میں جہنم کے برود کی خبر سب کے لیے دی، کوئی نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بدکار، سب نے گزرنے کی خبر سب کے لیے ہے، لیکن نجات کی خبر سب کے لیے نہیں ہے۔ داخلہ سب کا ہوگا پل صراط پر، لیکن سب نکل نہیں پائیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے، نکال لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تقوی کما لیا، متقی بن گئے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے، بدکار ہوں گے، انہیں گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے اور پھینک دیں گے۔ یہاں بھی تقوی کی کامیابی ہے، تقوی کی جیت ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس ماہ مبارک میں تقوی کما جاؤ، متقی بننے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سارے فائدے تقوی کے لیے۔ دیکھو پھر تمہیں اپنا چہرہ کہاں کہاں دکھائی دے رہا ہے۔ میدان محشر کی تقریب، گھوڑوں پر سوار ہو کے وفد کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا، جبکہ قیامت کے دن ایک بڑی خلقت ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگی، سیاہ چہرے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، اپنے سروں کے بل چلیں گے۔ کیا ان کے جرائم ہوں گے، کیا ان کی معصیتیں ہوں گی، کتنا وہ منہج تقوی سے دور ہوں گے کہ سر کے بل گھسیٹتے ہوئے چلیں گے، ہر جگہ جائیں گے۔ لیکن وہاں ایک متقی انسان کی تکریم ہے، گھوڑے پر سوار شاہی مہمان کے طور پہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ تو لعلکم تتقون، تقوی کما جاؤ۔ ایام معدودہ، چند ہی دن تو ہیں، محنت کر جاؤ، اور وہ سب تمام مناہج اور راستے جو بندے کو منہج تقوی پر قائم کرتے ہیں وہ حاصل کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور یہ تقوی کل تمہارے کام آئے۔ انجام کار کیا ہے؟ تلک الجنۃ التی نورث من عبادی من کان تقیا۔ انجام کار یہ جنت، یہی جنت ہے جس کا ذکر بار بار ہوا، قرآن و حدیث میں ہوا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے صرف ان بندوں کو من کان تقیا، جو متقی تھے، جو تقوی کما گئے، جو زندگی میں اپنی محنتوں کے ذریعے تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی تو وہ جنت سامنے موجود ہے۔ آج ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے اپنے متقی بندوں کو۔ لعلکم تتقون، یہ عمل اس لیے تمہیں دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ان امور کو بنا کر جو تقوی کے حصول میں معاون ہو سکتے ہیں۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ فاقہ اور پیاس کا برداشت کرنا اللہ کی راہ میں ہو، ایک راز بنا کر رکھے، مسلسل قرآن پڑھتا رہے، یہ بھی تقوی ہے، عین تقوی ہے۔ راتوں کا احیاء کرے قرآن کی تلاوت کے ساتھ،
اور موقع بہ موقع اپنا مال خرچ کرتا رہے. یہ سخاوت کا مہینہ، انفاق کا مہینہ ہے. اور یہ سارے امور جو ہیں یہ تقویٰ کے حصول میں تمہارے لیے معاون ہوں گے. اور تقویٰ حاصل ہو گیا، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو تقویٰ اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے دنیا کی یہ نوید اور بشارت سن لینی چاہیے، ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور بڑا اجر عطا فرما دیں گے. اللہ اس اجر کو بڑا کہہ رہا ہے. کتنا بڑا وہ اجر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بڑا قرار دے رہے ہیں. تو وہ ذات، بڑی ذات، اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات جب اجر دے گا، اجر دینے پر آئے گا تو یقیناً وہ اجر عظیم ہوگا. اور اس اجر کا تعلق بڑا گہرا روزے کے ساتھ بھی ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا. بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنے شہوات نفس کو چھوڑتا ہے، تو اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو متقی بندے ہیں ان کا اجر بہت بڑا ہے. جس کو اللہ بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ جس کو عطا فرمانے کا وعدہ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ روزے کا اجر کیا ہے، تو کتنا بڑا وہ اجر ہوگا، کتنا بڑا وہ ثواب ہوگا. تو اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں کی گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا اجر عطا فرما دے گا. اور یہ دونوں چیزیں جنت کے داخلے کی تمہید ہیں. گناہوں کی بخشش بھی جنت کے داخلے کی تمہید ہے. گناہ اگر ایک بھی قائم اور موجود ہے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. بخشوانا ضروری ہے اور اجر، تاکہ جنت کے اندر درجات علا حاصل ہو جائیں. گناہوں سے پاک صاف ہو جانا جنت کے داخلے کی تمہید ہے. اور پھر عمل اور عمل کے اجر یہ جنت کے درجات علا کی تمہید ہوں گے. اور وہ انسان قیامت کے دن رفعتوں کی منازل طے کرتا جائے گا. یقیناً یہ تقویٰ کے لیے منت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. اے ایمان والو، خبردار، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. اس کی فرضیت کو جان لو، روزوں کی فرضیت کو پہچان لو. یہ ہمارا حتمی آرڈر ہے، قطعی آرڈر ہے. تم پر یہ فرض کر دیے گئے ہیں، جان لو اور مان لو. اور پھر آگے پیار پر انداز شروع ہو جاتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم. صرف تم ہی نہیں، تم سے قبل بھی ساری امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہر امت کے لیے تھا. اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا اہم فریضہ ہے، ہر قوم کو دیا گیا، ہر امت کو دیا گیا. اس طرح تقویٰ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور منہج تقویٰ بھی ہر قوم کو دیا گیا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تم سے قبل جس قوم کو ہم نے شریعت دی، کتاب دی، اپنا دین عطا فرمایا، اس قوم کو اور تمہیں بھی ایک ہی وصیت کر رہے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ. تو لعلکم تتقون، یہ مقصد صوم ہے. تقوی اگر حاصل ہو گیا اس تھوڑی سی محنت کے سبب سے، یہ سارے فائدے تم سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. گناہوں کی بخشش، اجر عظیم، محشر کا آسان ہونا، تکریم، نور کے ممبروں پر بٹھائے جانا، رحمان پر وفد کی صورت میں پیش ہونا، پلے صراط سے تیزی سے گزر جانا، اور پھر ساتھ ساتھ جنت کی وراثت جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی سے وعدہ فرمانے کے نور من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث بنا دیں ان بندوں کو جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ گئی، جو تقوی کمانے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت ان محدود سے ایام کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ اپنی عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرما دے.
اخلاص عطا فرما دے، اور وہ تقوی عطا فرما دے جو تیری رضا کا موجب ہے، وہ تقوی عطا فرما دے جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، وہ تقوی عطا فرما دے جو اعمال صالحہ کی قبولیت کا اصل محرک ہے، اور وہ تقوی عطا فرما دے جس تقوی کے نتیجے میں قیامت کے دن ہم تکریم کے مستحق ہوں، ہم تیرے روبرو وفد کی صورت میں پیش ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔